میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میرے ساتھ ہے سعید بلوچ صاحب، سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کر دیتے ہیں۔ سعید بلوچ صاحب، جیل میں قید خواتین جو پی ٹی آئی کی ہیں، جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے نظریات کو سپورٹ کرتی ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو 4 ماہ سے زائد ہو گیا ہے جیل میں قید۔ کچھ لوگوں کی سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، اور وہ سٹوریز جو لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی دردناک اور خوفناک ہے۔ پہلے کچھ دن پہلے ہم نے سٹوری کی تھی خاص طور پر فہمیدہ بیگم صاحبہ کی، اب سٹوری سامنے آئی ہے سمیہ اسد صاحبہ کی، جن کی بچیوں پر، جن کے بیٹے پر، جن کے خامند پر اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو خود گرفتاری دینا پڑ گئی۔ کیا کہیں گے، یہ فسطائیت ختم ہوگی، معافی ملے گی ان کو؟ 140 دن ہو گئے ان کو جیل میں۔ بہت شکریہ کرامت مغل صاحب۔ دیکھیں، معافی تو ان کو تب ملے جب انہوں نے کوئی جرم کیا ہو۔ ایک پرامن احتجاج کا ان کا آئینی حق تھا، وہ پرامن احتجاج کر رہی تھیں۔ دیکھیں نا، اب سمیہ اسد صاحبہ کا آپ خط پڑھیں تو ان کے بقول وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی، نہ وہ جناح ہاؤس کے یا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوئیں، نہ انہوں نے وہاں پر کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ انہوں نے وہاں موجود دیگر کارکنان کو اکسایا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی دیگر جو ایسی سرگرمیوں میں وہ وہاں پر ملوث تھی جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا جاتا، یا 5 ماہ تک ان کو اس طرح بغیر کسی جرم کے ان کو جیل میں رکھا جاتا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جنگل کا قانون بھی نہیں ہے۔ اگر جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا تو میرے خیال میں اس میں بھی کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی ضابطہ ضرور ہوتا۔ یہاں اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں، آئین یہ نہیں ہوتا کہ ایک فوجی آمر آئے اور وہ آ کر حکومت کے اوپر قبضہ کرے، حکومت کا تختہ الٹ دے، آئین کو منسوخ کر دے، تبھی آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جب آپ آئین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ اس ملک میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بعد اب چاروں صوبوں میں جو عام انتخابات کا معاملہ ہے وہ غیر آئینی ہو چکا ہے۔ تمام یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ ہر روز آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جو لوگ یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ تمام لوگ آرٹیکل 6 کے پھندے میں وہ آ چکے ہیں۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آئندہ حکومت جب آئے گی تو کیا وہ ان تمام لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے گی، کیونکہ اگر یہ کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر یہ دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، اور جب تک یہ آئینی خلاف ورزیاں نہیں رکیں گی، یہ نہتی خواتین جو 9 مئی کے واقعات میں جن کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر یہ ظلم اور بربریت ختم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو حالات و واقعات سمیہ اسد صاحبہ نے اپنے خط میں لکھے ہیں، 2 صفحات پر مشتمل ان کا یہ خط ہے، جو ان کی وکیل ہیں خدیجہ صدیقی، انہوں نے آج اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کو شیئر کیا، اور میں نے وہ خط جب پڑھا تو مجھے خود سے میں یہ سوال کرنے لگ گیا کہ یہ جو خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، جن کا کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے، جنہوں نے کبھی ایکٹیو پالیٹکس نہیں کی، وہ بیچاری کیوں اس طرح گزشتہ 5 5 6 6 ماہ سے وہ گرفتار ہیں، قید ہیں، بغیر کسی جرم کے ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا، ان کے مقدمات نہیں سنے جاتے، ان کو ضمانتیں نہیں دی جاتی، ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو کسی دوسرے جیلی مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں سمیہ اسد صاحبہ نے گنوائی ہیں کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، مالک مکان نے گھر سے نکال دیا، بچے کی کتابیں تک نہیں اٹھانے دی گئی انہیں، اور دیکھیں کہ ان کی ایک بچی کا رشتے کی بات چل رہی تھی، جب ان کو مالک مکان نے گھر سے نکالا تو جو رشتے کرنے والے تھے انہوں نے بچی کا رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی ایک بیٹی نوکری کرتی تھی، اس کے دفتر پر چھاپے مارے گئے، اس کو نوکری چھوڑنا پڑی۔ ان کے شوہر ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، وہاں پر ریڈ کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان کی نوکری ختم ہو گئی، ان کے بچے کی تعلیم رہ گئی، بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ان تمام حالات و واقعات سے تنگ آ کر سمیہ اسد صاحب نے خود جا کر پولیس میں گرفتاری دی، اور شاید وہ اصل میں وہ چونکہ ان حالات و واقعات سے کبھی گزری نہیں تھی، ان کا اس سسٹم کے حوالے سے، ریاستی اداروں کے حوالے سے، نظام انصاف کے حوالے سے ان کی جو سوچ تھی وہ شاید اسی مغالطے میں وہ بیچاری ماری گئی، اور جب وہ پولیس میں جا کر انہوں نے گرفتاری دی تو پھر ایک ایسی سیاہ رات کا آغاز ہوا
جو آج تک ان کے اوپر وہ حاوی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اور اسی چیز کا شکوہ گلہ انہوں نے اپنے خط میں کیا کہ جناح ہاؤس تو ہمارا تھا، جناح کا تھا، تو پھر وہاں پر اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے دیکھے نا کہ انہوں نے قائد اعظم کے جو کراچی میں ان کا گھر ہے جس کو جناح ہاؤس کہا جاتا ہے، انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ وہ تو ایک قومی میوزیم ہے، لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اس کا وزٹ کرتے ہیں، اور اپنی جو ایک قومی ورثہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ایک ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بانی پاکستان کا گھر ہے، وہ یہاں پر رہائش پذیر رہے. تو اگر یہ قائد اعظم کا ہی گھر تھا تو پھر اس کو بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ان کی فیملی کے ساتھ ان کی دوست کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، ان کے دیگر ریلیٹیوز کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اور یہ تمام تر فسطائیت کرنے کے بعد ان کو 5 مہینے سے گرفتار رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے فہمیدہ بیگم کی وہ خبر کی تھی کہ وہ خاتون گرفتار ہوئی، ان کا بچہ ان کو پتہ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن میں گیا تو اس کو بھی وہیں پر گرفتار کر لیا گیا، اور پچھلے 6 ماہ سے وہ دونوں ماں بیٹا گرفتار ہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. اور المیہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے بے حس ہو چکے ہیں اور یہ ظلم اور بربریت کر رہے ہیں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے آئین اور قانون کے تحفظ کا، عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے حلف اٹھائے ہیں، وہ حلف اپنے توڑ رہے ہیں. وہ ان مظلوم خواتین کو انصاف نہ دے کر، ان کے مقدمات سماعت کے لیے مقرر نہ کر کے، وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں. دوسروں کو وہ بھاشن دیتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ضروری ہے، اس ملک میں آئین اور قانون پر چلنا پڑے گا. وہ اپنی عدالتوں میں وکیلوں کو اور سائلین کو جرمانے کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون پر یہ عمل نہیں کر رہے، لیکن جب بات بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی آتی ہے تو وہاں پر وہ بھی ستو پی کر سو رہے ہیں. اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کے ساتھ ویسے میری اپنی رائے یہی تھی ان کے آنے سے پہلے کہ ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور میری آبزرویشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست ثابت ہوئی. ان کو 2.5 ماہ ہونے کو ہیں چیف جسٹس کو، اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ ان مظلوم خواتین کے لیے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. ایسا ظلم اور بربریت سابق فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں بھی خواتین سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، خواتین سیاسی ورکرز کے ساتھ روا نہیں رکھی گئی، جو اس دور میں ان نہتی اور مظلوم خواتین کے ساتھ رکھی جا رہی ہے. اور اس ظلم اور بربریت میں میرے خیال میں تمام تر جو حصہ ہے، صحیح. اور پاکستان کی عدالتیں اس میں مکمل طور پر شامل ہیں، مکمل طور پر وہ قصوروار ہیں، اور اتنی ہی مجرم ہیں جتنے پولیس اور دیگر ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے ان خواتین کو گرفتار کیا، بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا، اور ان کو 5 ماہ سے انہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو چیف جسٹس صاحب سے مجھے یا پہلے بھی امید رات نہیں تھی، جتنی بھی مجھے لمبی اب ہو بھی امید سعید نہیں ہے. بلوچ صاحب، وہ ختم ہوتی ہے، سحر ہوتی ہے، نیا سورج طلوع ہوتا ہے، اور ظلم کا اختتام بھی ضرور ہوتا ہے، اور انصاف جو ہے وہ مل کے رہتا ہے. بہت شکریہ آپ کے انشاءاللہ. تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.